زنا کا وبال۔ ابو جان ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زنانے کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشرق خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جانی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے واقعہ پر پہنچے تو زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بھڑا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشرق خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، جو نہ کہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشرق بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیوں نہ کہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ اسے سزا دی جانی چاہیے تھی۔ اس گناہ پر اسے آرام عہدہ دیا گیا، سو اسے عیاشی اور بار بار موقع ملنا مقدر کا ایک اس کو گمراہی میں لے ڈالنے رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں ہر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد اور خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مرد عورت اپنی اپنی جیت کا نام دیتے ہیں اور اگلی بار ایک نئے شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ ہر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری فعل سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغیر ہونے لگے گا، کانپے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس ایمان چھلانگ ہو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا رستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا رستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی۔ حیوان بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود بخود ہی اگتے ہیں، ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل یہ زمین ہے جہاں گناہوں کا تصور از خود بخود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدارا اس زنا کی لعنت سے بچیں۔ اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، اس سے بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے۔ کیوں حیا کا اٹھ جانا
ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔